8 मार्च को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमला किया। तेहरान में ऑयल फैसिलिटीज़ को अमेरिका और इसराइल ने हमला करके तबाह कर दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील से बताया कि तेहरान के जो आसमान थे उसके नीचे धुएं ने अपना एक नया आसमान बना लिया था। सूरज की रोशनी वहाँ नज़र नहीं आई। उसके अलावा ईरान के कुम को, अस्फहान को, दूसरे शहरों को भी इसराइल ने और अमेरिका ने हिट किया और कई शहरों में हलाकतें हुई, मौतें हुई। लेकिन उसके 5-6 घंटे के बाद ईरान ने भी इसराइल पर ख़तरनाक हमला किया। उसके अलावा अमेरिका का जो फ़ौजी अड्डा है मशरिक़ वस्ता के देशों में, उसको ईरान ने पूरी मजबूती के साथ हिट किया, टारगेट किया, निशाना बनाया। और अब इन इलाकों में भी, इसराइल में भी ज़बरदस्त तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। और पिछले 9 दिनों की जंग में पहली मरतबा 8 मार्च की शाम को इसराइल की राजधानी तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में, नॉर्थ इसराइल में, हैफा में, यरूशलेम में सबसे ज़्यादा तबाही रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा बहरैन पर ईरान ने ज़बरदस्त हमला कर दिया और अमरीकी फैसिलिटीज़ को, अमरीकी अड्डे को वहाँ निशाना बनाया, नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब को हिट किया है। यूएई पर सबसे ज़्यादा ईरान का हमला हो रहा है। और अब खबर है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने का मंसूबा बना लिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा भी किया गया है, लेकिन न तो अभी तक यूएई ने इस खबर को कंफर्म किया है और न ही ईरान ने इस खबर को कंफर्म किया है। 8 मार्च की जो ज़रूरी अपडेट है, जो अहम तरीन खबरें हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 8 मार्च की शाम को ईरान ने इसराइल पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, क्लस्टर बमों वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। खुर्रम शहर 4 जो ईरान की सबसे ख़तरनाक मिसाइल मानी जाती है, उसका ईरान ने इस्तेमाल किया। उसके अलावा खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया, गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया। और इन मिसाइलों ने इसराइल की राजधानी तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में, इसराइल के दूसरे इलाकों में ज़बरदस्त तबाही मचाई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कुछ तस्वीरें वहाँ की शाये की है, कुछ वीडियोज़ वहाँ से सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें देखा जा रहा है तिल अबीब के आसमानों पर हर तरफ धुआं उठ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों के परखचे उड़ गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमी दोज हो गई है। जहां पर मिसाइल गिरा है वहां पर पूरा खड्डा हो गया है, गड्ढा हो गया है। और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाये की, जिसमें बताया कि पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला किया है, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है। और उसके बाद ही इसराइल से कुछ ही देर में खबरें सामने आती है कि इसराइल के कई शहरों में तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने आज इसराइल पर हमला करने से पहले मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिका के रडार को तबाह किया, इराक़ में अमरीकी रडार को उसने तबाह किया, जॉर्डन में मौजूद अमरीकी रडार को तबाह किया। 8 मार्च को IRGC ने एक रिपोर्ट शाये करके बताया कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 7 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और जब इन देशों में, इन मुल्कों में अमरीकी रडार तबाह हो गया, उसके बाद ईरान के लिए मिसाइल से इसराइल पर हमला करना आसान हो गया। और यही वजह है कि इसराइल इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पासदारान इनकलाब ने एक वीडियो के ज़रिए, एक रिपोर्ट के ज़रिए ये भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने अमेरिका के 4 ठाठ को तबाह कर दिया है। अमरीकी ठाठ दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 3 लेयर में काम करता है और हर रेंज की मिसाइलों को गिराने की सलाहियत रखता है। यानी शॉर्ट रेंज की अगर मिसाइल है उसको भी ये तबाह करता है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है या मीडियम रेंज की मिसाइल होती है, उसको भी अमरीकी ठाठ तबाह करता है। और जैसे ही ईरान से कोई मिसाइल लॉन्च होता है, पहले यूएई से उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद इराक़ से, फिर जॉर्डन से, फिर इजराइल में उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ईरान ने तमाम अमरीकी ठाठ को भी हर जगह तबाह किया, बर्बाद किया। और उसके बाद सीधे इसराइल पर मिसाइल दागना शुरू किया। अमरीकी ठाठ कैसा होता है आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये अल जज़ीरा का मैप है। अल जज़ीरा ने समझाने की कोशिश की कि अमरीकी ठाठ किस तरह का होता है। दरअसल
ایئر اسپیس میں فضا میں اگر کوئی میزائل جاتا ہے تو یہ امریکی ٹھاٹ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے کہ کوئی میزائل جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی بیٹری آن ہوتی ہے اور یہ میزائل لانچ کرتا ہے، اور لانچر جا کر سیدھے میزائل سے ٹکراتا ہے، اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک مرتبہ میں 12 سے زیادہ میزائل لانچ ہو جاتا ہے ایک انٹرسپٹر سے، اور اس طرح ایئر اسپیس میں فضا میں جتنے میزائل ہوتے ہیں ان سب کو ڈاؤن کرنے کی، ان سب کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا بھی حیران ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اس مرتبہ میزائل سے اتنا کامیاب حملہ کیسے کر دیا۔ ادھر اسرائیل میں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، ٹویٹرز پر دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ وہاں کے شہری لکھ رہے ہیں کہ بنجامن نتنیاہو پر اب ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بنجامن نتنیاہو نے یقین دہانی کرائی تھی کہ امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کر دیا ہے، وہاں انٹرسپٹر موجود ہیں، وہاں جہاز موجود ہیں، اور ایران کے جوابی حملے میں اسرائیل کا نقصان نہیں ہو پائے گا۔ اسرائیل نے پوری تیاری کر رکھی ہے، اس کے باوجود اسرائیل کا اس طرح کا نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تل ابیب کی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے میزائل گرا ہے اور وہاں پر گڑھا ہو گیا ہے، اور اس گڑھا کے آس پاس جو عمارتیں ہیں وہ سبھی زمین دوز ہو گئی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کسی بلڈنگ کی کھڑکیاں نظر آ رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں 2 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ ایک اسرائیلی آرمی کی تصویر بھی IDF نے ریلیز کر دیا ہے، حالانکہ ان کے ناموں کو نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 12 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہیں۔ 2 دن پہلے بھی حزب اللہ نے اسرائیلی آرمی پر خطرناک حملہ کیا تھا اور اسرائیل کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا تھا، اس کی گاڑیوں پر حملہ کیا تھا، اور اب تازہ ترین حملے میں بھی حزب اللہ نے اسرائیلی سینا کو زبردست نقصان پہنچا دیا ہے۔ خلیجی دیشوں میں ایران کا سب سے زیادہ حملہ یونائیٹڈ عرب امارات پر ہو رہا ہے، اور آج یونائیٹڈ عرب امارات کی ڈیفنس منسٹری نے ایک ڈیٹا جاری کر کے بتایا کہ پچھلے 9 دنوں کی جنگ میں کتنا ایران نے UAE پر حملہ کیا ہے، کتنے حصوں کو، کتنے شہروں کو یا کتنے اڈوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کتنے میزائل داغے گئے، ان میں کتنے بیلسٹک میزائل تھے، کتنے ڈرون سے حملہ کیا گیا، اور UAE کی حکومت نے کتنے کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزارت دفاع نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق پچھلے 9 دنوں کی جنگ میں ایران نے 1422 ڈرون سے UAE کو ٹارگٹ کیا، ہٹ کیا، اور ان میں 1342 ڈرون کو گرانے میں، انٹرسپٹ کرنے میں UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا۔ صرف 80 ڈرون جا کر کے ٹارگٹ کو لگا اور اس کو UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکا۔ ادھر پچھلے 9 دنوں میں 8 کروز میزائل سے حملہ کیا ایران نے UAE پر، اور ان 8 کروز میزائل کو انٹرسپٹ کرنے میں UAE کا ایئر ڈیفنس سسٹم کامیاب رہا۔ اس کے بعد پچھلے 9 دنوں میں 238 بیلسٹک میزائلوں سے UAE پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور 238 بیلسٹک میزائلوں میں سے 221 میزائلوں کو UAE کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر دیا، روک دیا۔ صرف 15 میزائل ہی جا کر کے ٹارگٹ پر لگا، اس نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، اور 2 میزائل ایسا تھا جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ ڈیٹا UAE نے آج جاری کیا ہے، اور اس کے بعد یونائیٹڈ عرب امارات کی وزارت دفاع نے، وہاں کی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح ایران ہم پر حملے کر رہا ہے، ہم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، UAE بھی ایران پر حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، UAE بھی ایران کو نشانہ بنائے گا۔ لیکن ابھی تک UAE کی طرف سے باضابطہ ایران پر حملے کی شروعات نہیں ہوئی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اسرائیل کی کچھ میڈیا نے یہ رپورٹ ضرور شائع کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور UAE مڈل ایسٹ کا پہلا ملک بن گیا ہے ایران پر جوابی حملہ کرنے والا۔ لیکن نہ تو ابھی اس خبر کو UAE نے کنفرم کیا ہے، نہ ایران نے کنفرم کیا ہے۔ کل ہی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے تمام عرب دیشوں سے معافی طلب کی تھی، اور کہا تھا کہ پڑوسی دیشوں پر حملہ کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، وہ معافی مانگتے ہیں۔
اب پڑوسی دیشوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ اور آج دوبارہ مسعود پزشکیان نے اپنا بیان جاری کر کے کہا کہ ان کے بیان کا غلط مطلب نکالا گیا، دشمن نے ان کے بیان کو ان کی کمزوری سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ جیسے ہی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا بیان آیا کہ میں اپنے پڑوسی دیشوں سے معذرت چاہتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیا، سوشل ٹروتھ پر آ کر کے لکھ دیا اور کہا ایران نے سرنڈر کر دیا ہے، ایران نے معافی مانگ لی ہے، ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ مشرق وسطیٰ کا باس نہیں رہا، اب وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے، اس کے پاس قابلیت اور صلاحیت نہیں رہی، اور ایران اب جھک چکا ہے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب امریکہ ایران کو معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح کا بیان امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وضاحت کی اور کہا کہ ان کے بیان کا مطلب دشمن نے غلط سمجھ لیا ہے، ان کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ مشرق وسطیٰ کے ان دیشوں پر حملہ ایران کا شروع ہو گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیشوں پر حملہ کرنے کا مطلب یہاں جو امریکی فوجی اڈے موجود ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ مکمل طور پر بند ہے، اکا دکا فلائٹ ادھر سے ادھر آنا جانا کر رہی ہے۔ ایک اور رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جن جن دیشوں پر ایران نے اب تک حملہ کیا ہے تو سب سے زیادہ حملہ یو اے ای پر ہی کیا گیا ہے، یعنی 44% حملہ یو اے ای پر اکیلے ہوا ہے، اس کے علاوہ 16% حملہ کویت پر ہوا ہے، پھر بحرین پر ہوا ہے، اس کے بعد سعودی عرب پر، اس کے علاوہ آذربائیجان، ترکی اور سائپرس پر بھی ایران نے میزائل داغ رکھا ہے۔ تو یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے، ڈیٹا سامنے آیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ ابھی یہ سامنے آئی ہے 8 مارچ کی شام کو کہ سعودی عرب کے الخرج علاقے پر بھی حملہ ہوا ہے اور ایک رہائشی عمارت کو، ریزیڈنشل بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس میں 2 کی موت ہو گئی ہے، 12 زخمی ہو گئے ہیں، اور جن 2 شہریوں کی موت ہوئی ہے ان میں سے ایک شہری انڈین ہے، دوسرا شہری بنگلہ دیشی ہے، لیکن یہ شہری کون ہے، ان کے نام کیا ہے، انڈیا یا بنگلہ دیش میں یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کیا کر رہے تھے، بزنس کر رہے تھے، جاب کر رہے تھے، اس کی ڈیٹیلز فی الحال آنا باقی ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں بھی 4 شہریوں کی موت ہو چکی ہے، جن میں 2 پاکستانی شہری شامل ہے، ایک نیپالی ہے اور ایک بنگلہ دیشی ہے۔ بحرین نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ ایران نے اس پر حملہ کر کے اس کے واٹر ٹینک کو تباہ کر دیا ہے اور صاف پینے کا پانی جو بحرین میں سپلائی ہوتا تھا اس کے پورے پلان کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ بحرین میں جو امریکہ کا 5واں بحری بیڑا ہے اس پر آج دن میں ہی ایران نے خطرناک حملہ کیا تھا اور پورے کو تباہ و برباد کر دیا۔